الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات روایتوں میں نقل کی گئی ہیں، تاہم ایک حدیث پاک سنیے اور درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ذی الحجۃ الحرام کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے بعد اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ ہم کچھ ایسی نئی باتیں جاننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جس سے معلوم ہوگا کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، اور اسلام کے پاس کیا ہے جو ہم اسلام سے لے سکتے ہیں۔ تو یوں تو اسلام کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا چاہیے اسلام کے پاس، دین چاہیے اسلام کے پاس، آخرت چاہیے اسلام کے پاس، اور ان تینوں چیزوں کے علاوہ ہے ہی کیا؟ یا تو دنیا ہے یا تو آخرت ہے۔ آخرت میں جنت اور دوزخ ہے، دنیا میں دین اور غیر دین ہے۔ تو ہمارا اسلام ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، ہمارے اسلام کے پاس کون کون سی چیزیں ہیں، اس پر انشاءاللہ مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ بیان علوم کے اعتبار سے ہے، علوم کے اعتبار سے کہ اسلام میں کون کون سے علوم موجود ہیں۔ علوم یہ علم کی جمع ہے۔ جیسے ہم علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو انگلش کا ہو، ہندی کا ہو، پھر مزید آگے بڑھیے تو میتھ کا ہو، سائنس کا ہو، اس طرح مختلف دنیاوی علوم ہیں جن کو بندہ حاصل کرتا ہے۔ تو اسلام کے پاس ایسے کون سے علوم ہیں؟ تو اسلام کا ماخذ اور منبع یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے حدیث۔ قرآن اور حدیث سے کتنے علوم پھوٹتے ہیں، کتنے علوم نکلتے ہیں، انشاءاللہ ہم آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آپ یہ بورڈ میں دیکھ رہے ہوں گے، میں نے مختصراً لکھا ہے، ورنہ تو بہت سارے علوم ہیں۔ یوں اگر دیکھا جائے تو قرآن اور حدیث سے 18 علوم نکلتے ہیں، 18 علوم نکلتے ہیں۔ بندہ ان 18 علوم کو حاصل کرے تو ان میں اپنی زندگی بھی صرف کر دے گا، لیکن یہ علوم ختم نہیں ہوں گے۔
یہ علم اتنے بڑے بڑے ہیں اور اتنے وسیع ہیں کہ بندہ جب ان علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو پتہ لگتا ہے یار یہ علم کتنا بڑا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لیں گے سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث۔ اب یہ قرآن اور حدیث سے کون کون سے علم نکلتے ہیں آپ ذرا دیکھیے۔ قرآن سے تفسیر کا علم نکلتا ہے، قرآن سے اصول تفسیر کا علم نکلتا ہے، قرآن ہی سے تجوید کا علم نکلتا ہے، قرآن ہی سے قراءت کا علم نکلتا ہے، قرآن ہی سے میراث کا علم نکلتا ہے۔ ایک علم میں نے اس میں لکھنا چھوڑ دیا جس کو بولتے ہیں علم بلاغت، وہ بھی قرآن سے نکلتا ہے۔ تو یہ یوں دیکھا جائے تو قرآن پاک سے کتنے علم نکلے؟ تفسیر، اصول تفسیر، پھر اس کے بعد تجوید، پھر قراءت، میراث اور علم بلاغت۔ اچھا، اس کے بعد مزید علوم نکلتے ہیں۔ علم فقہ بھی اسی سے نکلتا ہے، مسئلے مسائل کا علم۔ پھر اسی سے علم تصوف بھی نکلتا ہے، اسی سے علم سلوک بھی نکلتا ہے، اسی سے علم صرف بھی، علم نحو بھی، علم عقائد بھی اور علم کلام بھی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک سے کتنے علوم نکلتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ علوم ہیں جو اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، اصل کی حیثیت یعنی جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے علوم ہیں جب ان میں سے کسی علم کے اندر آپ جائیں گے تو پھر ان میں کئی کئی شاخیں نکلیں گی۔ جیسے علم بلاغت میں جائیے تو علم بدیع الگ ہے، علم بدیع الگ ہے، پھر اس کی بے شمار قسمیں کی گئی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم جائیں گے تو بے شمار شاخیں ہمیں ملیں گی۔ اچھا، علم حدیث سے کون کون سے علوم نکلتے ہیں؟ دیکھیے، حدیث سے نکلتا ہے اصول حدیث۔ ایک تو خود حدیث ہے، پھر اصول حدیث ہے، اصول حدیث ہی سے فقہ ہے، فقہ ہی سے اصول فقہ ہے۔ اچھا، اسی سے میراث بھی نکلتا ہے، اسی سے تخریج کا علم بھی نکلتا ہے، اسی حدیث سے کلام کا علم، علم العقائد، علم تصوف، علم سلوک، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت۔ یعنی قرآن سے جو علوم ہمیں مل رہے تھے وہی علوم ہمیں حدیث سے بھی ملتے ہیں، اور حدیث سے مزید اور علوم نکلتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے صاحب آپ نے تو فقہ قرآن سے بھی نکالا اور فقہ حدیث سے بھی نکالا، کہ قرآن سے بھی علم فقہ نکلا ہے اور حدیث سے بھی علم فقہ نکلا ہے۔ آپ نے دیگر علوم کے بارے میں بھی کہا کہ قرآن سے بھی نکلے ہیں یہ اور حدیث سے نکلے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن یہ ہمارے رب کا کلام ہے اور حدیث ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔ تو جو چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اس کو آسان کر کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ نماز قائم کرو، نمازیں پڑھو۔ اچھا، کتنی پڑھنی ہے قرآن میں ہے؟ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو۔ کتنی زکوٰۃ دینا ہے، کب زکوٰۃ دینا ہے قرآن میں ہے؟ نہیں ہے نا۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، روزہ کیسے رکھنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا حج کرو، اتم الحج، حج کا طریقہ، حج کا انداز کس طرح کرنا ہے قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سارا آپ کو ملے گا حدیث سے۔ تو پتہ چلا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، آپ کی جو حدیثیں ہیں، وہ قرآن کو آسان انداز میں بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ دین ہے کیا۔ اچھا، آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن اور حدیث جو اسلام کا اصل ہے، بنیاد ہے، اس سے کتنے علوم نکلتے ہیں۔ اچھا، درس نظامی جو عالم کورس ہے
پہلے تو 25 سال کا ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد 15 سال کا ہوا، پھر اس کے بعد 10 سال کا ہوا، پھر 8 سال کا، اور اب تو کہیں کہیں 6 سال کا بھی درس نظامی یعنی عالم کورس ہونے لگا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو 25 سال کا عالم کورس کرے گا اور جو 6 سال کا کرے گا تو فرق تو ہوگا نا۔ جب 6 سال کا درس نظامی بنایا گیا تو اس میں بہت سارے علوم گھٹا دیے گئے کیونکہ وقت لگے گا نا، اور جب 25 سال کا درس نظامی یعنی عالم کورس ہوا کرتا تھا تو یہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے، اور بنیادی طور پر ایک ایک سال ہر علم سکھایا جاتا تھا کہ پہلے سال یہ علم سیکھنا ہے، دوسرے سال یہ علم سیکھنا ہے، تیسرے سال یوں، تو 25 سال میں 25 علم حاصل ہو جایا کرتے تھے۔ اچھا، اب آپ کو میں ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر میں بھی جو ہے نا، یہ جو جسم کا علاج کرنے والے ہیں اس میں بھی بہت سارے شاخیں ہیں۔ آپ کسی کے پاس جاؤ اور وہ ہو آنکھ کا ڈاکٹر، آپ کہہ دو کہ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، دیکھو اس میں کیا ہوا ہے، وہ کہے گا بھائی میں آنکھ کا ڈاکٹر ہوں، ہاتھ کا ڈاکٹر نہیں ہوں۔ آپ اس کو دل کی پریشانی بتائیں، وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو پارٹس آف باڈی ہیں، جسم کے اعضاء ہیں، ان کے لیے ایک علم بنایا گیا، علم طب، اور پھر اس میں شاخیں کی گئیں۔ بھائی آنکھ کا تم دیکھو گے، ناک کا تم دیکھو گے، کان کا تم دیکھو گے، منہ کا تم دیکھو گے، دانت کا تم دیکھو گے، دل کا تم دیکھو گے، پیر کا تم دیکھو گے۔ اس طرح الگ الگ اس کی شاخیں بنا دی گئیں، کیونکہ پورے جسم کے بارے میں اگر کوئی سیکھنا چاہے گا ڈاکٹری تو کئی سال لگ جائیں گے، لیکن یہ علم ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح لیکن اب آپ دیکھیے کہ کان کے ڈاکٹر نے کان کا علم حاصل کیا، اس میں تحقیق کی، 2 سال 3 سال 5 سال دیا، اب کان کا علاج کرنے میں ماہر ہو گیا۔ اب بتائیے اس کے پاس آپ آنکھ کا مسئلہ لے جائیے تو کیا وہ آنکھ کے مسئلے میں بھی ماہر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ وہ اسپیشل صرف ایک مرض میں ہے، ایک عضو میں ہے۔ کان کا ڈاکٹر آنکھ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، یعنی علاج نہیں کرے گا۔ آنکھ کا ڈاکٹر کان کے بارے میں نہیں کرے گا، ہاں لیکن کچھ نہ کچھ معلومات اسے ضرور ہوگی، کیونکہ جب یہ علم سکھایا جاتا ہے، جیسے MBBS ہے، 5 سال کا کورس ہوتا ہے، کروڑوں روپیہ لگتے ہیں، اس میں ساری بنیادی باتیں تھوڑا تھوڑا سکھائی جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی ایک فکس ہوتا ہے کہ بھائی آپ کس موضوع پر MBBS کرنا چاہتے ہیں، اس پر وہ بندہ کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے دین اسلام پر کہ یہ قرآن اور حدیث کے علوم اگر کوئی حاصل کر لیتا ہے نا، اس کو ان کی برکت سے دیگر علم بھی حاصل ہو جاتے ہیں، دیگر علم بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے علم حاصل ہوتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جانیں کہ ہمارا دین اسلام کیا ہے۔ جیسے مختصر طور پہ آپ دیکھیے، آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شہر نہاوند میں جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت ساریہ وہاں پر جنگ کر رہے تھے۔ مدینے سے شہر نہاوند کئی 100 کلومیٹر دور تھا۔ فاروق اعظم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کی حالت میں آپ فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ جو مسجد نبوی میں صحابہ یا تابعین جو مسلمان موجود ہیں وہ حیران ہو گئے، فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا اور ساریہ کا نام لے رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کی جانب، پہاڑ کی جانب۔ لوگوں کو حیران ہوئی کہ ایسا کیا آپ نے دیکھا اور ایسا کیا معاملہ پیش ہوا جو آپ نے یہ بیچ میں فرمایا۔ خیر کسی نے نہیں پوچھا۔ کچھ دنوں کے بعد شہر نہاوند سے اسلامی لشکر کی جانب سے قاصد آیا۔ اس قاصد نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی
اور فتح اس لیے دی کہ ہمارے دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ رہے تھے۔ اچانک ہم نے فاروق اعظم امیر المؤمنین کی آواز سنی کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب ہم نے دیکھا تو دشمن حملہ آور ہونے والے تھے، لہٰذا ہم نے پہاڑ کی جانب رخ کیا اور ان سے قتال کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دیا۔ اب مدینے کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ فاروق اعظم کیا فرما رہے تھے۔ اب دیکھو فاروق اعظم کے پاس کون سا علم تھا؟ سائنس کا علم تھا؟ کیا آپ کے پاس ڈاکٹری کا علم تھا یا آپ کے پاس الیکٹرانک کا علم تھا؟ نہیں تھا نا۔ لیکن 1400 سال کے بعد ہم اپنی آواز دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں، موبائل کے ذریعے اپنی تصویر پہنچا سکتے ہیں، وہاں جو ہو رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اسلام پر کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن اور حدیث کا علم تھا۔ اس علم کے صدقے دیکھیے کون سا علم حاصل ہو گیا کہ آج موبائل کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں، ویڈیو کالنگ کرتے ہیں، اس میں لائٹ، بیٹری، ریچارج، نیٹ سب کہ ہم محتاج ہیں۔ لیکن فاروق اعظم کو ایسا علم عطا ہوا کہ آپ کسی چیز کے محتاج نہیں، ڈائریکٹ بات کر لیا اور ڈائریکٹ وہاں کا معاملہ ملاحظہ فرما دیا۔ تو یہ ہے اسلام۔ اچھا، آج ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں نا، کتنے سال لگے ہیں ہوائی جہاز بنانے میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن بشر حافی اور جنید بغدادی کو دیکھیے کہ بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بستی سے چلتے ہیں، چند قدم چلتے ہیں، بغداد پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اس بستی اور بغداد کے درمیان فاصلہ 2-4 کلومیٹر کا نہیں ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن چند منٹوں میں آپ طے کر لیتے ہیں۔ اچھا، صدیق اکبر کا واقعہ سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میرا میراث ہے، مال ہے، اس میں اتنا حصہ تم لے لینا، تم لے لینا، تم لے لینا۔ تو جتنے بچے تھے اتنا ان کا بھی حصہ آپ نے لگایا، جتنی آپ کی بیٹیاں تھیں ان کا بھی حصہ لگایا، مزید ایک بیٹی کا حصہ زیادہ لگایا۔ تو آپ کے شہزادوں نے کہا حضور ہم اتنے بھائی اتنی بہن ہیں اور آپ تو ایک بہن زیادہ بتا رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری فلاں ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ لڑکی ہوگی، اس لیے میں نے اس کا حصہ زیادہ لگایا ہے، کیونکہ میرے وصال کے بعد پیدا ہوگی تو اس کو بھی تو حصہ ملے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد آپ کے یہاں ولادت ہوئی تو بچی ہی پیدا ہوئی۔ کون سا بھیا الٹرا ساؤنڈ کی مشین تھی اس وقت؟ آج تو ہم دیکھ لیتے ہیں نا الٹرا ساؤنڈ کروا کے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن صدیق اکبر نے تو یوں ہی نگاہ ڈالی اور دیکھ لیا بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو ہمیں اسلام کہ اگر علوم آ جائیں تو بے شمار علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ علوم ہمیں حاصل ہو جائیں تو ہمیں کون کون سے علم مزید حاصل ہو جاتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے، علم ریاضی بغیر حاصل کیے دین اسلام کا علم ہمیں سکھا دیتا ہے۔ دوسرا علم ہے علم جفر، علم ہیئت، علم توقیت، علم نجوم، علم تکسیر، علم اعداد، علم رمل، علم زیجات، علم مرایا۔ اچھا، میں نے یہ مختصر لکھے ہیں 10، اگر موقع ملا تو ان پر انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا، اور جب آپ کو معلوم چلے گا نا کہ علم ظفر کسے کہتے ہیں، علم ہیئت کسے کہتے ہیں، علم توقیت، علم نجوم، تو آپ کا بھی دل مچل جائے گا، یار یہ علم مجھے بھی حاصل کرنا ہے، مجھے بھی سیکھنا ہے۔ یعنی اتنے دلچسپ موضوع ہیں یہ۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کو علم توقیت کے بارے میں بتایا تھا نا، علم ہیئت اور علم توقیت، اور علم ہیئت اور علم توقیت جس کو حاصل ہو جائے تو اس کو کیا علم حاصل ہوگا، کون سی جانکاری حاصل ہوگی، آپ نے سنا تھا۔ پھر میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی علم جفر کے تعلق سے۔ علم جفر ایسا علم ہے کہ جس کو یہ علم مل جائے نا، جو حاصل کر لے، کسی نے اس سے سوال کیا
اس کا جواب اس کو آتا ہو یا نہ آتا ہو، جب اس سوال کو علم جفر کے ترازو پر رکھے گا نا تو 2 منٹ کے اندر اندر اس کا جواب ڈھونڈ لے گا اور ترنت جواب دے دے گا۔ اچھا، یہ چاہے کوئی سا بھی سوال ہو، میں نے بھی آزمایا، میں نے 2 سوال رکھے تھے، شاید آپ کو بتایا تھا۔ تو میں نے جب 2 سوال علم جفر کے سامنے رکھے تو الحمدللہ جب میں نے غور کیا علم جفر کے قواعد کے مطابق تو وہ دونوں سوالوں کے جواب ترنت مجھے مل گئے، دونوں سوالوں کے جواب ترنت مل گئے۔ اچھا، پھر علم مرایا کا آپ دیکھیں، اگر کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے، کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے، اس کو اپنا محبت والا کس طرح بنانا ہے، یعنی وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، وہ علم مرایا سے آتا ہے۔ کس سے آتا ہے؟ مگر آپ یہ مت سوچئے گا کہ اس کو یہ علم مرایا حاصل ہے تو جو بھی اس سے دشمنی کرے گا وہ اس کو اپنا وہ بنا لے گا۔ مجھے نہیں آتا، تھوڑی تعریف وغیرہ معلوم ہے اس کی، باقی اس علم کو جاننے والے اب ختم ہو گئے، یہ علوم ایک دم سے مٹ گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 105 علوم پر مہارت حاصل تھی، انہی میں سے یہ بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کئی رسائل ملتے ہیں جس میں اس علم کا تذکرہ ملتا ہے۔ اچھا، اسی طرح علم رمل، علم زیجات، علم اعداد۔ علم اعداد تو ایسا وسیع علم ہے، علم اعداد ایسا وسیع علم ہے کہ جب اس میں جائیے اور اس کے بارے میں پتہ کیجئے اور سیکھیے تو پتہ لگتا ہے یار یہ علم کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح علم تکثیر، علم تکثیر میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے بعض اسلامی بھائی جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کو کھانا بھرنے کے لیے دیا جاتا ہے، جیسے 4 کھانے ادھر ہوں ادھر ہوں ادھر ہوں ادھر ہوں ادھر ہوں، اور ادھر سے بھی 4 کھانے ہوں یا 3 کھانے ہوں۔ اب اس کو اس طرح بھرنا ہے کہ ادھر سے جوڑیے تو 20 آئے، ادھر سے جوڑیے تو 20 آئے، ادھر سے جوڑیے تو 20 آئے، یعنی کدھر سے بھی جوڑیے 20 آئے، ایسا ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں علم تکثیر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کھانوں کو 16 کھانے والے ہوں چاہے 9 کھانے والے ہوں چاہے 32 کھانے والے ڈبے ہوں، ان کو 2300 سے زیادہ طریقوں سے بھر سکتے تھے۔ مجھے ایک ہی طریقے سے آتا ہے بھرنا، ایک طریقے سے۔ اور اچھا، جس کو 10 طریقے سے آ جائے وہ بڑا سوچتا ہے کہ مجھے بہت علم حاصل ہو گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کو 2300 سے زائد طریقوں سے بھرنا آتا تھا۔ آپ کے شاگرد علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 1100 سے زیادہ طریقوں سے بھرنا آتا تھا۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہم روشنی کچھ نہ کچھ ڈالتے رہیں گے۔ تو یہ ہیں علوم جو ہمیں دین اسلام دینا چاہتا ہے۔ تو زیادہ نہیں، عالم کورس نہیں، تو کم سے کم ان میں تھوڑی تھوڑی جانکاری تو مسلمان کو ہونی چاہیے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کون سے علوم سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔